ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہے مفتی محمد کفیل ادا طاری، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج کے نام ہے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ عید مبارک بھی دینی چاہیے اب تو ماشاء اللہ۔ اچھا، لوگ دے رہے ہوتے ہیں، یہ اس کی بھی کوئی لیمٹ ہوتی ہے؟ چلیں یہ بھی بتا دیں کہ کچھ دور ہوتے ہیں، جب ملتے ہیں تو اس وقت عید مبارک کہہ دیتے ہیں۔ اب پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، اور یا اس کے بعد طوالت کچھ ہو جاتی ہیں۔ میں چونکہ مارکیٹ کی مسجد میں ہوں تو چھٹیاں ہوتی ہیں، اب لوگ آہستہ آہستہ آنا شروع ہوں گے، مارکیٹ کھل گئی تو لوگ نمازوں کے بعد عید مبارک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا اس کی کوئی لیمٹ بھی ہوتی ہے عید مبارک کے حوالے سے، یا کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر تو عید الفطر جو ہے وہ ایک ہی دن کی جو ہے وہ ہوتی ہے، اور ایک دن ہوتی؟ ایک دن ہی ہوتی ہے۔ اچھا۔ عید الاضحیٰ جو ہے وہ 3 دن کی ہوتی ہے، عید الفطر جو ہے وہ 1 دن کی ہے۔ البتہ ہمارے ہاں بہرحال جو ہے وہ 3 دن جو ہے وہ منائی جاتی ہے، بلکہ اب تقریباً ممالک کے اندر جو ہے وہ 3 دن ہی جو ہے وہ منائی جاتی ہے، جہاں پر آفیشیل منائی جاتی ہے۔ آپ کا اسلامی ممالک ہیں وہاں پر تو، لیکن ہمارے ہاں جیسے جو ہے وہ 3 دن ایک ہے، اور اس کے اندر بھی لوگ جو ہے مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی جب ملاقات ہوتی ہے آفیسز میں، جب لوگ جاتے ہیں جی اس ہاں، وقت یہ ملاقات ہوتی ہے کولیگز کی آپس میں، تو وہ اس وقت کہتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ یوں سمجھیں کہ تقریباً شاید 1 مہینے تک تو یہ شاید چلتا رہتا۔ چلتا ہی رہتا ہے کہ جس کی ملاقات نہیں ہوئی اور پھر ہوئی، تو وہ ایک طریقے سے عید کی خوشی کا اظہار جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس میں عید شرعی ملن دعوتیں بھی تقریباً 10-15 دن رشتہ داروں کے یہاں، ظاہر ہے جی اتنے زیادہ رشتہ دار ہیں تو پہلا دوسرا دن تو میں یہی سمجھ سکتا ہوں کہ لوگ اپنے اور اپنے کوئی میکے سسرال یہ بس سلسلے اسی ہوتے میں ہیں، زیادہ لیکن جو رہتے ہیں۔ دوسرے خاندان مزید ہیں تو ان کے یہاں جانے میں واقعی یہ ہوتا ہے کہ کافی ہوتا ہے۔ اسی طرح دوستوں کی بھی جو دعوتیں ہوتی ہیں ان میں بھی جو ہے وہ کافی وقت جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خوشی کا اظہار ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ معانقہ ہے، گلے ملنا ہے، مصافحہ کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرنا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت یا ممانعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دعا بھی دینی چاہیے۔ عید مبارک محض ایک خوشی کا اظہار تو نہیں ہے، وہ تھا عید والے دن مستحب ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی ٹھیک ہے، مسلمان کے دل کو خوش کرنا، دل میں خوشی داخل کرنا، دعائیں ساتھ دیتے رہیں، یہ عادت بن جائے نا تو یہ اس مبارک کے اندر بھی بڑی ایک روحانیت ہوتی ہے، آدمی کس سے ملتا ہے، جی جی، اور یہ کہ اللہ پاک آپ کے روزے قبول فرمائے، آپ کی عبادات قبول فرمائے، اور ہے بھی یہی تقبل اللہ منا ومنکم۔ تو جب اس طرح کے کلمات آپ کہیں گے تو انشاءاللہ ایک دعا بھی ملے گی ان کو، اور یہ عید بھی مبارک کہنا بھی ماشاءاللہ ان معنوں میں ایک خوشی کا باعث بنتا ہے۔ کہتے جائیے، اور نمازیں اسی طرح پڑھنی ہیں جیسے پہلے پڑھ رہے تھے، اور عبادات کے معاملات بھی ہمیں ساتھ ساتھ یوں ہی، کیونکہ جو اصل عید کی اور رمضان کی ایک جو کہتے ہیں نا روح کی غذا، اور وہاں سے ہم نے کیا پایا، وہ لذت باقی رہنی چاہیے، اور وہ تلاوتوں کی لذت، وہ نمازوں کی لذت، اور پھر عید کے روزے بھی جو شوال مکرم کے کہلاتے ہیں، عید کے دن ہٹا کر اس کے بعد، اور اس کی ماشاءاللہ خود ایک پوری برکتیں ہیں۔ کیا فرماتے ہیں ان روزوں پہ؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک ساتھ ہی ابھی جیسے آج لوگ سن رہے ہیں ہمیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ ابھی تک نہیں رکھے تو
اب صحیح رکھنے تو فضیلت مل جائے گی؟ جی جی بالکل، ابھی بھی رکھ سکتے ہیں. لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ شاید دوسرے دن جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے، جی یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کے بعد جو ہے وہ ایک ساتھ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو ایسا نہیں ہے، آپ اس کو جو ہے وہ متفرق طور پہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر دوسرے دن نہیں رکھا تو پورا شوال المکرم جو ہے وہ اس کا وقت ہے، اور ایک ساتھ رکھنا بھی ضروری نہیں، آپ جو ہے وہ چھوڑ چھوڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں، بلکہ چھوڑ چھوڑ کر رکھنا جو ہے وہ مستحب اور زیادہ جو ہے وہ ثواب کا باعث ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک رکھ لیں، پھر کچھ چھوڑ دیں، پھر کچھ جو ہے وہ رکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد 6 روزے شوال میں رکھے تو ایسا ہے جیسے اس نے زمانے بھر کا روزہ رکھا، دہر کا جو ہے وہ روزہ رکھا. تو بالکل اور ایک جہاں مثال بھر کے ایک میں سال بھر کے جو فرمایا، تو جہاں رمضان المبارک کے روزوں کی عادت بنی ہوئی ہے، تو ابھی یہ کہ روزے رکھنا آسان جو ہے وہ ان معنوں کے اندر ہو جاتا ہے کہ عادی جسم ہوا ہوا ہوتا ہے روزوں کا. تو یوں اچھا شروع میں بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ دوسرے یا تیسرے دن جو ہے وہ مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوا ہوتا ہے، جی یا ہاں خود آپ کسی کا مہمان ہوتے ہیں یا آپ کے یہاں کوئی مہمان ہوتا ہے، تو اس وقت بس اوقات مشکل ہوتا ہے کہ یار ہم کسی کے یہاں جائیں اور کہیں ہم روزے سے ہیں، یا کوئی آئے تو ہم نہ کھائیں، دسترخوان پر نہ بیٹھیں، اس کو کہیں کہ بھئی آپ بیٹھ جائیں آپ کھا لیں. تو یوں کئی لوگوں کے لیے اس میں مشکل ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ اب بھی اب چونکہ نارمل آفس ڈیز شروع ہو چکے ہیں، لوگوں کے روٹین پر لوگ جانا شروع ہو گئے، تو اب بھی آپ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، اور آگے چھٹیوں میں بھی رکھ سکتے ہیں کہ جیسے اتوار والے دن کا کسی نے روزہ رکھ لیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی دن کا روزہ رکھ لیا، تو بالکل ان ایام کے اندر روزے رکھ سکتے ہیں. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایام 20 کے روزے جو ہے وہ ویسے ہی ہر مہینے کے جو ہے 13 14 15 13 14 15، تو آپ ان تینوں کو بھی جو ہے وہ رکھ لیں. اس میں گویا کہ ایام 20 کی بھی آپ کو فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور شوال کے روزوں والی فضیلت بھی انشاءاللہ حاضر. 3 وہ رکھ لیں اور 3 جو ہے وہ آگے پیچھے کر کے اور جو ہے وہ رکھ لیں، تو یوں 6 روزے آپ کے مکمل ہو جائیں. ٹھیک ماشاء اللہ. جی مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے سوال عرض یہ تھا کہ اگر گھر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس دوران بچہ بیڈ پہ سے گرنے والا ہو تو کیا اشارے کے ذریعے یا کھانسی کر کے کسی کو بتا سکتے ہیں، اور اس سے نماز میں فرق تو نہیں پڑے گا؟ اتنی کیا کھانسی کرنی پڑے گی، اور لوگوں کو کیا پتہ چلے گا اس طرح کھانسی کرنے سے، اور کہ بچہ گر رہا ہے یا کچھ ایسا ہے. خیر کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، کیا کرنا کیا چاہیے؟ ہاں دیکھیں، اولاً تو یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے نماز میں خشوع و خضوع میں خلل کا باعث بنے، آپ اس چیز سے دور ہٹ کر نماز ادا کریں. ٹھیک. اب آپ بچے کو بیڈ پر لٹا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی پوری توجہ نماز میں بچے کی طرف ہی جو ہے وہ رہے گی کہ کہیں وہ گر نہ جائے. تو چاہیے کہ اس وقت اس کو جو ہے وہ یا تو آپ کسی اور کے سپرد کر دیں، یا پھر بیڈ کے بجائے آپ نیچے اس کو فرش کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ دیں، تاکہ جو ہے وہ نماز میں آپ کی توجہ اس طرف نہ آئے. اور ہونا یہی چاہیے کہ کوئی دوسرا فرد موجود ہے تو آپ اس کے سپرد کر دیں، کیونکہ بہرحال بچہ اگر چھوٹا ہوگا، وہ نماز میں آپ کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا، تو آپ کو بہرحال کوئی نہ کوئی فکر اس سے متعلق لاحق ہی رہے گی، تو نماز میں خشوع و خضوع نہیں آئے گا. تو اس بات کا اولاً اہتمام کرنا چاہیے. لیکن اگر ایسا ہو گیا ہے تو اب ایسی صورت کے اندر کئی دفعہ ہوگا کہ شاید اس کا وہ کھنکارنا یا اس کا اشارہ کرنا وہ نماز کو فاسد کرنے کا سبب بھی جو ہے وہ بن سکتا ہے. ہاں اگر کوئی اور نہیں ہے، بچے کو جو ہے وہ نقصان پہنچنے والا ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ نماز خود توڑ سکتا ہے، توڑ کر اس کو جو ہے وہ بچا سکتا ہے. پھر بہرحال اس کو اپنی نماز کو واپس دوبارہ پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے. عمل قلیل سے ہو سکتا ہے تو وہ اس جی انداز عمل سے قلیل کے ذریعے سے اگر اشارہ ممکن ہے تو وہ کیا جا سکتا ہے. عمل قلیل کے ذریعے سے بھی. اور سب سے بیسٹ یہی ہے کہ پہلے سے ہی اس کے دائرے انتظام پہلے سے ہی کر لیے جائیں تو اسی میں ہی عافیت رہتی ہے. اچھا بعض وقت اس طرح کے مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں، کوئی گھنٹی بجا رہا ہے گھروں میں نا، تو ایسے تو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو نماز پڑھنے کے اعتبار سے، اور اسی طرح جو اور کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کسی کو فوراً باہر والے کو بتانا کیا بھی کوئی مسئلے، تو ان کو بھی بڑا ٹائم، یعنی یہ ساری چیزیں آپ ٹائم دیکھ کے ہی یہ کہ پتہ چلے کہ وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہو گئیں کہ اب کوئی بیل بجا رہا ہے تو جی جی وہ کھڑا ہے 10 منٹ وہ لگا ہوا ہے یا دیگر ہیں. تو بعض گھرانوں میں ہوتا ہے، اور گھر کی بڑی عورتیں یا جو بھی ہیں کہ میں اس کام کے لیے جا رہی ہوں، آپ دروازہ یا کوئی اور ہے تو اس کو دیکھ لینا. جب یہ ساری چیزیں ہم انتظام کرتے ہیں تو نماز کا بھی کرنا چاہیے. لیکن یہ آتا ہے مسئلہ، بیل بج رہی ہے، بیل بج رہی خاص ہے، طور پہ بیل جہاں بج پر اکیلی خواتین ہیں نا، جی وہاں ہاں، ان کے لیے واقعی جو ہے وہ آزمائش. آزمائش ہوتی ہے کسی یا بھی تو پھر وہ معاملے شوہر کے آنے یا گھر کے مرد کے آنے کا انتظار کر کے نماز کا وہ کریں، میں. جی یا پھر ان کے لیے یہ آزمائشت اب ہوگی. انڈرسٹوڈ سی بات ہے، شوہر کام پہ جائے گا تو دن بھر کی نمازیں تو اس کو پڑھنی جی ہاں. ہی ہے نا، تو
اس کے لیے حل یہی ہے کہ جو ہے وہ حتی الامکان کوشش جو ہے وہ کریں کہ آپ نماز کے لیے ایسے وقت کا جو انتخاب کریں کہ جس کے اندر آپ کو پتہ ہے. اب جیسے عام طور پہ یہ خواتین کو یہ معلوم ہے کہ بچوں کا آنے کا ٹائم ہے. اب بچے تو آپ کو پتہ ہے بچے ہیں، بچے جب آئیں گے وہ دروازے کی بیل بجائیں اور دروازہ نہ کھلے تو انہوں نے کتنا جو ہے وہ مزید بیل بجانی اور شور شرابہ کرنا ہے. اب اس کے اندر اس کے لیے نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو یوں کچھ چیزوں کا ٹائم پتہ ہے، بھائی اس ٹائم پتہ ہے مثال کے طور پہ دودھ دینے والا دودھ جی لے کر آئے گا، تو اس ٹائم کے اندر آپ اپنی نمازوں کو اس طرح مینیج کریں کہ بھائی بچوں آپ کی جو آنے وہ جانے، گھر والوں کے آنے جانے کا ٹائم، تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نماز کو جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ پہلے فوقیت دیں. اور آپ یوں سمجھیں کہ میں کہوں کہ فی زمانہ بنیادی طور پہ تو حکم یہ ہے کہ عورتیں جو ہے وہ مردوں کی جماعت کے بعد جو ہے وہ نماز ادا کریں فجر کے علاوہ. ٹھیک. یہ مستحب ہے ان کے لیے. لیکن فی زمانہ یہ ہے کہ جب عورتیں اذان کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتی تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو کے بس اوقات نماز سے ہی جو ہے وہ غافل ہو جاتی ہیں. نماز قضا ہو جاتی ہے یا مکروہ وقت میں آ جاتی ہے، پھر آخر وقت میں جیسے تیسے جھٹ پٹ جو ہے وہ نماز ادا کر رہی ہوتی. تو جس کو یہ پتہ ہے کہ میں اس طرح اہتمام نہیں کر پاتی تو وہ مستحب وقت پانے کے لیے نماز کو قضا کرنے پر یا مکروہ صحیح. وقت میں لے جانے کے لیے نہ جائے. وہ پھر غیر مستحب وقت کے اندر اذان ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں اذان جب ہوتی ہے تو ایک ریمائنڈر ہوتا ہے، تو آپ اسی وقت وضو کر کے فوراً نماز ادا کر لیں گی تو آپ فری ہو گئے. اب اس کے بعد کوئی ریمائنڈر ہی نہیں ہے آپ کے پاس کہ نماز پڑھنی ہے. اب گھر کے ایک کام ختم ہوا تو دوسرا شروع ہو گیا، دوسرا ختم ہوا، اچھا پھر کوئی تیسرا کوئی فرد آ گیا تو اب یہ کہ بھائی اب ان کو چھوڑ کے بیچ میں کیسے اٹھ کے نماز پڑھنے جائیں. تو بس ہوگا شرم کی وجہ سے ہی بہت سارے لوگ نماز کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی کہیں گے ابھی تک نہیں پڑھی. ہاں ابھی تک نہیں پڑھی. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. تو حتی الامکان کوشش کریں کہ سب سے پہلے اہمیت اور ترجیح جو ہے وہ نماز کو دی. نماز ادا کر لیں. آپ کوئی بھی آیا ہوا ہے جیسے شوہر مثال ہے تو آپ کہہ دیں کہ بھائی آپ جا رہے ہیں 2 منٹ رک جائیں میں نماز پڑھ لوں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ چلے جائیے گا. ہاں بہترین. تو یوں اور مختلف جو ہے وہ طریقے جو ہے وہ ہوتے ہیں. بچہ ہے گھر کے مرد شوہر یا نماز کی تیاری میں ہیں مشغول تو آپ اس دوران جلدی اپنی جلدی کیا مطلب 15-20 منٹ ملتے ہیں جی آپ آرام سے نماز پڑھ لیں. اسی طرح بچے ہیں ایسے سمجھدار بچے ہیں تو آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا 2 منٹ آپ جو ہے وہ ٹیوشن سے رک جائیں یا اور کسی چیز سے رک جائیں، میں جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ادا کر لوں. تو یوں دیکھیں بہت سارے کام خواتین جو ہے وہ کرتی ہیں، چاہے کپڑے بھی پریس کر رہی ہوتی ہیں، ہر چیز کا اپنا انہوں نے ٹائم جو ہے وہ بنایا ہوا ہوتا ہے. تو اسی طرح ان کو سب سے پہلے ان سارے کاموں میں نماز کو جو ہے وہ اہمیت دینی چاہیے. جب نماز جو ہے وہ آپ جو ہے اچھا نماز سے پہلے کچھ چیزیں گھروں کے اندر بھی، جیسے ہم مسجد میں تو کہتے ہیں موبائل بند کر دیں، گھروں میں بھی یہی کرنا چاہیے. ورنہ کسی کی کال آ رہی ہے اور آپ نماز پڑھ رہی ہیں، اب آپ کی ساری توجہ اس کال کی طرف ہے. تو آپ نماز پڑھنے کے ٹائم پہ ٹھیک ہے بھائی موبائل سائلنٹ جو ہے وہ کر دیں، نماز ادا کر لیں. آپ نماز ادا کر کے اپنا موبائل جو ہے وہ آن سوتے وقت بھی تو کرتے ہیں سائلنٹ. جی. تو ان باتوں کا اہتمام کریں اور نماز کو باقاعدہ اہمیت جو ہے وہ ٹھیک. ماشاء اللہ. جب اہمیت پیدا ہوگی تو پھر آدمی اس کی راہیں بھی تلاش کرتا ہے اور اس کے لیے پھر آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور جذبہ خود ہی رہنمائی کر دیتا ہے کہ مجھے کیسے کیسے نماز. اب یہ مارکیٹ جاتے وقت، سفر کرتے وقت، کہیں بھی ایسے مواقع ہوتے ہیں تو وہاں بھی ان چیزوں کا خیال. بعض اوقات تو بیچ کے جو نمازیں ہیں، عصر کی نماز ہے یا مغرب ہے، جن کا ٹائم ہی لمیٹڈ ہے، اس کے بعد ٹائم ختم ہو جانا ہے، تو اس میں بھی سفر کے دوران بھی ظاہر ہے یہ نمازیں آتی ہیں. تو میں ابھی 2-3 دن پہلے سفر میں حیدرآباد گیا تو یہ اندازہ ہوا اس چیز کا بھی کہ آدمی اگر ایک جگہ چھوڑتے ہیں تو پھر اگلی جگہ ملنا مشکل ہے. اور ٹریفک کا کیا ہے آگے کیا جی آگے تو یعنی آگے پر آپ چھوڑتے ہیں تو پھر آگے کا پتہ نہیں نا کیا جو ہے وہ صورتحال ہے. تو اس لیے سب سے پہلے جب نماز کو لے لیں گے نا تو اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹینشن فری بھی ہو جاتے ہیں. آپ کو یہ سوچ بار بار، کیونکہ جو بہرحال جو ہے وہ دیکھیں جس کو نماز کی اہمیت ہے، احساس ہے، اس کے لیے سب سے بڑھ کر نماز ہی نماز ہے. اچھا پھر باہر جب آپ ہوتے ہیں تو نماز کے ساتھ آپ کو وضو کا ایک الگ جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کئی جگہوں پہ چلے نماز تو آپ کہیں بھی جو ہے وہ مصلی بچھا کے پڑھ لیں، لیکن وضو کے لیے پانی دستیاب ہونا، جگہ دستیاب ہونا، یہ ہر جگہ ممکن نہیں ہو رہا ہوتا. تو بالکل اب خواتین کی آپ نے جیسے کہا تو اب یہ اپنی شاپنگ کا اگر ٹائم دیکھیں، ہمارے یہاں تو اولاً صبح کے ٹائم میں مارکیٹیں نہیں کھلی ہوتی ہیں کہ جو شاپنگ ہو، لیکن پھر بھی ظہر سے عصر کا ٹائم ایک جو ہے وہ کافی بیچ میں ہوتا ہے کہ 2 یا 3 گھنٹے جو ہے وہ مل جاتے ہیں. تو اس میں بیچ میں نماز نہیں آتی. نماز گھر سے پڑھ کر جو ہے وہ نکلیں، اگلی نماز کے لیے جو ہے وہ ہو کہ بھئی اس سے پہلے ہم جو ہے وہ پہنچ جائیں گے. کبھی کئی لمبی جگہ پر جانا ہے تو پھر آپ اور کوئی اہتمام جو ہے وہ کریں، یا تو عشاء کے بعد آپ جو ہے وہ جائیں یا مغرب کے بعد آپ جائیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹوں میں زیادہ اس طرح کے مسائل. کفیل بھائی میں تو ایک اور چیز سوچ رہا تھا، میں نے کہا کہ پنجاب کا بھی سفر ہوتا ہے، لمبے سفر بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جو بھی بیچ میں اسٹے ایریا آتا ہے
آرام جہاں بھی کرنا جی ہوتا ہے، لوگ ہوٹل وغیرہ پہ کھانا کھاتے ہیں، یعنی ایک اچھا خاصا انتظام ہوتا ہے. یہ دل کو خوشی ہوئی کہ یہ باہر روڈوں پہ یہ انتظام ہے. اچھا جی فیملیز ماشاءاللہ جو نماز پڑھنے والے رکتے بھی نماز پڑھے، لیکن ایسا نہیں کتنا رش ہو. لیکن کبھی سوچتا ہوں کہ اگر اس کے برعکس شہر کی آبادی اور شہر کے اندر دیکھا جائے تو خواتین کو نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ملتی. آپ مین روڈ پہ جا رہے ہیں، آپ ہائی وے جا رہے ہیں، آپ یہ موٹر وے پکڑے ہیں، آپ وہاں سے آگے سکھر سے آگے لاہور پشاور تک چلے جی جائیں جی. تو یہ کتنے اسٹے ایریا ہیں اور بڑے بہترین قسم کے اور وضو نماز خانے، کی واش باقاعدہ روم، الگ جگہ خواتین کی خواتین الگ کی الگ ہے. جگہ، ہر جگہ تقریباً ایسا ہے. نارمل پیٹرول پمپ بھی اگر ہیں تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ انہوں نے جگہیں الگ الگ بنائی ہوئی ہیں، وضو خانہ ہے، طہارت ہے اور یہ سب چیزیں. تو میں سوچنے لگا کہ جو شہر کے مین وسط کے اندر جہاں خواتین کا بکثرت آنا جانا اور ادھر ہے، اسی طرح بڑی بڑی مارکیٹوں میں بھی ہو سکتا ہے ہماری آواز کہیں پہنچے اور کوئی سننے والے اس چیز کو کہ جہاں آپ اتنے انتظامات کرتے ہیں تو ایک نماز کا اچھا یہ بھی ایک سائلنٹ اور کہیں خاموش نیکی کی دعوت بھی ہے نا جی کہ یہ آپ اتنی شاپنگ کر رہے ہیں، یہ نماز کی جگہ بھی ہے، یہ نماز کی جگہ بھی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے. اور ماشاءاللہ پھر دیکھا دیکھی جذبہ بھی ہوتا ہے. اصل یہ ہوتی ہے کہ جگہ نہیں ہے یا جگہ ہے تو پردے کا کوئی انتظام نہیں ہے. بہرحال بہنوں کے لیے ہم یہی کہیں گے پردے کا بظاہر کہیں انتظام ہو نہ ہو، آپ کو خود کچھ نہ کچھ ایسا سلسلہ کر کے آپ اپنی نماز کو ادا کریں. یہی وجہ ہے کہ عام نمازوں میں خواتین کے لیے یہی حکم ہے کہ اپنے چہرے کی ٹکلی چہرہ واضح کر کے ہی نماز پڑھیں گی. لیکن جہاں ایسے مرد اور سارے موجود ہیں تو علماء کرام نے نقاب لگا کر نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی، تو وہاں آپ ایسا بھی کر کے اپنی نماز کو بہرحال ادا کریں اور اس کا خیال ہمیں ہمیشہ رکھنا چاہیے. مزید کال. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر عید الفطر کے بعد کوئی حج کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے آ جائیں، تو کیا اس پر حج فرض ہو جائے گا؟ جواب ارشاد فرما. جی اگر اس کے لیے ان پیسوں سے حج پر اب بھی جانا ممکن ہے، کئی ممالک ہیں یا ہو سکتا ہے ہمارے ملک کے اندر بھی کچھ پرائیویٹ یا کچھ اور اس طرح کے ایکسپینسو جو ہے وہ حج پیکیجز جو ہے وہ ہوتے ہوں کہ جس میں اس وقت بھی جو ہے وہ کوئی شخص اتنا مال دے کر جو ہے وہ حج پر جا سکتا ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا. مثال کے طور پہ عام دنوں میں ہمارے یہاں 11 لاکھ کا پیکیج ہے، لیکن اس وقت بالفرض وہ پیکیج ہے 20 لاکھ کا، اور اس شخص کے پاس 20 لاکھ حاجت اصلیہ سے زائد ابھی موجود ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا، جبکہ جانا بھی ممکن ہے. تو اور اگر یہ کہ نہیں اب اس وقت جو ہے وہ پیکیج ہے 20 لاکھ کا اور اس کے پاس ہیں 11 لاکھ روپے، تو اب حج فرض نہیں ہوگا. تو دار و مدار اس پر ہے کہ استطاعت ہو، اور استطاعت ایسی کہ جس کے ذریعے سے وہ جا بھی سکے. جب جانا ممکن نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ استطاعت کا اگرچہ مال کتنا ہی ہو، تو کسی کے پاس کروڑ روپے پڑے ہوئے لیکن اس کو پتہ ہے کہ کسی بھی صورت میں جا ہی نہیں سکتا، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا. اور یہ دیکھا کس مہینے جاتا ہے، خاص طور پر کس مہینے؟ عام طور پر تو دیکھیں جن مہینوں کے اندر قافلے بن رہے ہوتے ہیں، یعنی پیکیجز جو ہے وہ بن رہے ہوتے ہیں، اس کی بکنگز ہو رہی ہوتی ہیں، وہ دو طریقے سے ہوتی ہیں ہمارے ملک کے اندر. ایک گورنمنٹ پیکیجز کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد ایک پرائیویٹ پیکیجز کا ٹائم ہوتا ہے. پھر گورنمنٹ اور پرائیویٹ پیکیجز کے شروع میں تو بھائی یہ دو ہی ہوا کرتے تھے، اب اس کے بعد اسپیشل پیکیجز بھی آتے ہیں جو کہ پرائیویٹ پیکیجز کے بھی بعد جو ہے وہ اسپیشل آ رہے ہوتے ہیں، مگر وہ تھوڑا سا ایکسپینسو جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو دارالمدار سے جب تک جانا ممکن ہے آپ کے ملک سے جو ہے وہ اس وقت تک آپ کے پاس اگر اتنا مال ہے جتنا اس وقت جانے کے لیے ضروری ہے تو ایسی صورت میں آپ پر حج فرض ہو جائے گا. اچھا لوگوں نے زکوٰۃ کے نصاب کو حج کا نصاب بھی سمجھا ہوا. یہ کہ اگر زکوٰۃ لازم نہیں ہے تو کہتے زکوٰۃ نہیں ہے تو حج تو پھر بہت بڑی بات ہے حج کے لیے، کیونکہ زکوٰۃ میں تو کسی کے پاس اگر 10 لاکھ ہے تو 25,000 روپے اللہ کی راہ میں دینے، 20 لاکھ ہیں تو اس کو 50,000 اللہ کی راہ میں دینے زکوٰۃ کے طور پر، 40 لاکھ ہیں تو 1 لاکھ دینا ہے. جی لیکن حج کے لیے تو خرچہ ہی اس کا کم از کم 10 سے شروع ہو رہا ہے اور 12 15 18 جو بھی پیکج جس طرح کے دیں. تو اب کسی کے پاس 3 تولے سونا ہے، کسی خاتون کے پاس 3 تولے سونا ہے، اب ہم زکوٰۃ کے تو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے بھی آپ کے پاس اگر کوئی نہ مال تجارت ہے، نہ کرنسی ہے، نہ چاندی ہے تو زکوٰۃ نہیں. تو ایسی عورتیں یا ایسی ملکیت رکھنے والوں کی توجہ اس طرف جانا کہ ٹھیک ہے زکوٰۃ کا فریضہ یہاں نہیں آ رہا لیکن دیگر کوئی اور فریضہ کیا کہتے ہیں. اب یہ 3-4 تولے والے تو مستقل ہوتے ہیں نا، جی ان کے پاس پڑا ہوا تو پڑا ہی ہے، کتنے سالوں تک پڑا ہوتا ہے.
کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. زکوٰۃ کے علاوہ جو کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں مالی اعتبار سے، ان میں صدقہ فطر ہے، ان میں قربانی ہے، ان میں حج ہے. تو اب حج چونکہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہونا ہے، تو لہٰذا اس کا تعلق تو کسی بھی نصاب کے ساتھ ہے ہی نہیں. اس کا تعلق ہے کہ جتنا خرچ اس میں آ رہا ہے آپ اس پر قادر ہوں. صحیح. جسمانی اعتبار سے بھی آپ جانے پر قادر ہوں، مالی اعتبار سے بھی جو اخراجات ہیں اور وہ ضروری اخراجات شاپنگ وغیرہ سے کے علاوہ اس پر آپ قادر ہیں. پیچھے آپ پر اگر نان نفقہ ہے کسی کا تو اس کے نان نفقے کے لیے بھی آپ پیچھے چھوڑ کر جائیں. تو یہ بنیادی جو ہے وہ ہے. تو اب 3 تولہ اگر سونا کسی کے پاس ہے تو وہ 13-14 لاکھ روپے کا جو ہے وہ سونا جو ہے وہ ہے. صحیح. اب اگر جس وقت حج کے پیکیجز چل رہے تھے اس وقت 11 لاکھ کا اگر گورنمنٹ کا پیکیج جا رہا تھا تو اس کے اوپر لازم تھا کہ وہ اپنا بھی اپلائی کرتا اور اس کے اوپر حج جو ہے وہ فرض ہوتا بہرحال. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے خواتین کے لیے. البتہ یہ رخصت ہوتی ہے کہ اگر ان کے پاس خود مالی اعتبار سے تو حج فرض ہو رہا ہے لیکن ان کے ساتھ جانے والا شوہر یا محرم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں حج فرض ہو گیا ان کے اوپر، ان کو نہ جانے کی رخصت مل جاتی ہے کہ محرم جب تک تیار نہیں، جب تک یا دستیاب ان نہ کے ہو، پاس محرم کا بھی خرچہ نہ ہو. یا ان کے پاس محرم کا بھی خرچہ نہ ہو. یہ بھی ہے کہ کئی ہوتی ہیں جن کے پاس محرم کا خرچہ ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہم کیوں خرچ کریں ان کے اوپر. صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں، آپ کو خرچ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو اپنا حج ادا کرنا ہے. تو اپنا حج ادا کرنے کے لیے اگر کوئی آپ کو فری میں محرم یا شوہر دستیاب نہیں ہے تو آپ کو اپنا پیسہ بھی اس محرم پہ خرچ کرنا پڑے گا اور اس کا اخراجات اٹھا کر بھی آپ کو اس کو اپنے ساتھ لے جانا پڑے گا تاکہ آپ کا سفر درست ہو جائے شرعی اعتبار سے اور آپ کا حج کا فریضہ ادا ہو جائے. تو یوں بہت ساری چیزوں کے اندر بہت سارے جو ہے وہ احکامات ہیں. پھر زکوٰۃ ہر مال پر نہیں ہوتی، زکوٰۃ کے مخصوص مال ہیں، سونا چاندی کرنسی مال تجارت، جبکہ حج میں یا قربانی میں یا صدقہ فطر کے اندر ہر قسم کا مال جو ضروریات زندگی کے علاوہ اس کے اوپر ہو جائے گا. اچھا، صدقہ فطر بڑا اچھا لگتا ہے یعنی لوگوں کو جی. اگر اس طور پہ دیکھیں تو وہ کہ 300 دینا ہے نا، وہ تو وہ یعنی بھی یہ دیتا تو ہے کہ مثال جو میں خود مستحق ہوتا ہے. مستحق ہوتا ہے وہ بھی دے رہا ہوتا ہے. اور اس میں لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ روزے نہیں قبول ہوں گے. روزے قبول نہیں ہوتے اس طرح کے. چلیں ان کا نفلی ہو جائے، جو دے رہے ہیں اس طرح نفلی ہو جائے. اور باقی صدقہ فطر اور پھر بھی کوئی جذبے میں آ کر قربانی. لیکن یہ جو پوائنٹ ذہن میں آیا نا حج کے حوالے سے، اس طرح تو یعنی قربانی کے حوالے سے ہی بہت سستی ہے. ایسا نہیں کہ قربانی کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ سے کئی گنا زیادہ چونکہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے قربانی میں ہی، اور زکوٰۃ میں تو نارمل ہے 20 لاکھ روپے بھی ہوں. لوگ اصل میں یوں فرق دیکھیں، بظاہر تو لگ رہا ہے لیکن فرق آپ دیکھیں نا، زکوٰۃ آپ نے دے دی اس سے آپ کوئی نفع نہیں اٹھا سکتے. قربانی میں آپ نے جو کچھ کیا سارا آپ کھا سکتے ہیں. تو ذبح تک ہی ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کر دیا تو اب اس کے بعد جو اس کا گوشت ہے آپ نے 30,000 کی مثلا جو ہے وہ جانور لیا تھا یا 50 کا لیا تھا، وہ سارا بھی اگر آپ کھائیں تو آپ کے لیے حلال ہے. لیکن زکوٰۃ میں جو بھی آپ نکالنا ہے دینا وہ آپ نے 1 روپے پیسہ اس کے اندر جو ہے وہ خود نہیں رکھنا. اچھا، پھر حج کی طرف اگر آپ جائیں تو وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے. ہاں یہ بھی ہے، یہ کی طرف فرق ہے. یہاں ہر سال زکوٰۃ ہے، وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے. قربانی اگرچہ ہر سال ہے لیکن اس کے اندر آپ کو انتفاع حاصل کرنا اس کا جو ہے وہ جائز. تو یوں بہت سارے شریعت نے بڑی حکمتیں ہیں ظاہر جو ہے وہ ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے آپ دوسرے پہلو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ہاں یار یہ تو فرق موجود ہے. اپنی فرق موجود ہے واضح طور پر. مرغی کی اوجھڑی حلال ہے؟ مرغی میں بھی اوجھڑی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، پوٹا ہوتا ہے. پوٹا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو اس میں بھی یہی ہے کہ جو اس کی جو نجاست والی جھلی ہے، اصل تو اوجڑی میں ہوتی نجاست والی جھلی ہے، تو وہ جو نجاست والی جھلی ہے وہ مرغی کی بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اس کو اگر ہٹانے کے بعد جو نیچے جو ہے وہ بچتا ہے وہ جو عام جانوروں میں بٹ ہوتا ہے وہی یہاں پر جو ہے وہ پوٹا جو ہے وہ ہوتا ہے. تو بٹ ہو عام جانوروں کا یا اس کا جو پوٹا وہ نجاست والی جھلی ہٹا کر تو وہ کھانا جائز اور حلال ہے، اور وہ نجاست والی جھلی کے ساتھ کھانا وہ بہرحال ناجائز ہے، وہ مرغی کا بھی بقیہ جانوروں کا بھی. یہ ایک جنرل سوال ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے سامنے یہ کہے کہ میں تمہیں 3 مہینے بعد چھوڑ دوں گا، میں تمہیں 1 سال بعد چھوڑ دوں گا، تو 3 مہینے یا 1 سال پورا ہونے پر خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی؟ نہیں، اس طرح طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ ان فیوچر جو ہے وہ طلاق دینے کا اس نے اپنا ایک ارادہ ظاہر کیا ہے تو ان الفاظ سے جو ہے وہ طلاق نہیں ہوگی. یا کسی نے یوں ہی کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا
تو دے دوں گا لفظ اگر اس نے کہا یا چھوڑ دوں گا کہا تو اس سے طلاق نہیں ہوگی۔ کہنا چاہیے شوہر کو؟ یہ کہنا کون سی بالکل بھی دھمکیاں نہیں ہیں؟ چاہیے، 3 ایسا مہینے کہنا بعد جو ہے یہ وہ آپ سمجھیں کہ عورت کے دل کو ٹھیس بھی پہنچاتے ہیں، اس کے دل میں درار بھی ڈال دیتے ہیں۔ اگرچہ آپ نہ بھی جو ہے وہ دیں تو آئندہ کے لیے بہرحال وہ آپ کی طرف سے خوفزدہ ہو جائے گی، اس کی محبت آپ کے لیے کم ہو جائے گی کہ یار یہ شخص تو مجھے جو ہے وہ چھوڑ دے گا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، بیوقوف ہوتے ہیں کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر طلاق کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، اور پھر وہ آ کے یہ کہتے ہیں جناب ہماری بیوی ہم سے محبت اور پھر ایسا کر گزرتے ہیں، یعنی جس کی زبان پہ یہ آ جاتا ہے نا، آج دھمکی میں آیا ہے کل کو پہ ویسا جو ہے کرتے ہیں۔ غصے میں جو ہے وہ کہہ بھی جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، تو بالکل ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لفظ تو زبان پر بھی جو ہے وہ نہیں لے کر نہیں آنا آنا چاہیے، تو بالکل ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ کپڑے بدلیں یا نہانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، کپڑے بدلنے سے یا نہانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ صدقہ فطر کی رقم مسجد میں تعمیر کے لیے دے سکتے ہیں؟ صدقہ فطر کی رقم مسجد میں تعمیر کے لیے نہیں دی جا سکتی ڈائریکٹ، کیونکہ صدقہ فطر کا بھی مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، مستحق کے زکوٰۃ کو ہی جو ہے وہ دیں گے۔ ہاں، آپ نے کسی مستحق کے زکوٰۃ کو دے دی، اب وہ مستحق کے زکوٰۃ اپنی طرف سے مسجد کو ڈونیٹ کر دے تو وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ میں محمد یاسر کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو ادھار رقم دی ہو اور جب وہ واپسی کرے تو کچھ اضافی رقم بغیر مانگے دے دے تو کیا ہم اس کو رکھ سکتے ہیں؟ ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ جی جی، جب آپ نے قرض اس کو دیا تھا اس وقت صراحتاً یا دلالتاً یا عرفی اعتبار سے کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں تھی کہ بھئی آپ نے اس کے اوپر پیسے مجھے جو ہے وہ دینے ہیں، اور پھر بھی اس نے اپنی طرف سے ہی آپ کو کوئی اضافی پیسے دے دیے تو وہ آپ کے لیے جائز ہیں، آپ کے لیے لینا حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر صراحتاً یہ طے تھا کہ بھائی دے تو رہا ہوں قرض لیکن واپسی میں میرا خیال رکھ لینا، یا یوں کہ یار جو ہے وہ بھائی جو ہے نا اس کے اوپر میرا اتنا خرچہ آ گیا ہے تو دیکھ لو یار تم، تو اگر کوئی اس یا طرح پہلے سے ہی کوئی ایسا لین دین چلتا کیا ہو؟ کوئی لین دین تھا کہ اس پتہ ہے کہ جب بھی اس سے لو تو یار اس کو زیادہ ہی دینے پڑتے ہیں ورنہ یہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ دیتا نہیں ہے، تو اگر کوئی اس طرح کا دلالتاً یا صراحتاً طے ہوگا تو پھر بہرحال وہ سود میں چلا جائے گا اور حرام ہوگا، اور ورنہ نارمل ورنہ جائز جو ہے۔ ہے وہ اگر اپنی طرف سے دیا تو کوئی حرج نہیں۔ اور یہ ہے بھی اچھا عمل ناظرین کرام، کہیں اگر واقعی جو شرطیں بیان کی وہ تو ہیں، سود اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ شروع میں ہی طے کر لیتے ہیں کہ میں 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں، جب آپ ریٹرن کریں گے تو آپ نے 1,05,000 دینا ہے، تو یہ تو ہے سود سیدھا سیدھا۔ اور اگر شروع میں طے نہیں ہے، انڈرسٹوڈ بھی نہیں ہے، کوئی اس طرح کے قرینے بھی نہیں ہیں، تو پھر قرض لینے والوں کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ بڑھا کر دے دیں۔ اچھا، اس کا یہی نہیں کہ پیسے آپ دیں، کوئی آپ نے سوٹ پیس دے دیا، مٹھائی دے دی، کچھ بھی دے دیا، اور جیسے کہ وہ حدیث پاک میں نبی جی، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث فرمایا کہ تم میں سے بہتر جو قرض کی لوٹائی، قرض واپسی کرنے میں بہترین انداز سے کر دو، اس میں ایک شرح یا اس کی وضاحت ہی حدیث میں، اور خود کچھ کھجوریں زیادہ دیں کا یہ عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادائیگی کیا کرتے تھے تو کچھ زیادہ جو ہے وہ دیا کرتے تھے۔ یہ کتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ ادائیگی کرتے تو زیادہ کرتے ہیں، لیکن اب تو لالے پڑے ہوتے ہیں اصل پیسوں کے، اور بلکہ ادائیگی اس نہیں کے بعد ادائیگی نہیں کرنی۔ اور میں تو بڑی حسرت سے یہ کال سن رہا تھا، بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کو اس طرح ان کے پیسے مل رہے ہیں، اور بلکہ وہ اضافہ بھی ساتھ کچھ نہ کچھ انہیں دے رہے ہیں جو کہ مشروط نہیں ہے۔ مشروط ہو تو بہرحال اضافہ نہ لیں، اپنے پیسے تو لیں گے نا۔ آپ مشروط ہے یا کر بھی لیا، اب مسئلہ سن لیا کہ میں نے تو پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ میرا خیال رکھنا پیسے دینا، تو اب آپ کو اپنی رقم لینے کا تو حق ہے، وہ لے لیں اور وہ بقیہ اس کو واپسی کر دیں، اتنا تو حق ہے نا اس کو جی، کہ بالکل۔ اب تو وہ تو اپنا نہیں، لیکن اب دیتے کون ہے واپسی؟ یہ تو سب سے بڑا، یہی تو المیہ ہے کہ واپسی لینا، لوگوں سے پیسے نکلوانا، یہ ایک مشقت والا کام ہے، اور اس وجہ سے ہی شاید یہ نیکی کا کام معاشرے سے ختم ہوتا جاتا ہے۔ ختم ہوتا جا رہا ہے، یعنی کوئی آدمی کسی کو 10,000 روپے کی مجبوری بتاتا ہے، سامنے والا پہلے سے 20 کی بتا دیتا ہے کہ میرے کو تو 20 کی ضرورت تھی آج، میں تو خود ڈھونڈ رہا ہوں، جی، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ فاقوں میں ہے اور ادھر ادھر جو روڈوں پہ دسترخوان لگتے ہیں یہ وہیں سے کھانا کھا رہا ہے یعنی اس کی اپنی حالت ایسی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ کیوں ایسی کیفیات ہو گئی ہیں، یہ اس کی وجہ یہی بنی ہے کہ لوگوں نے قرض واپسی کرنا چھوڑ دیے، اب لوگوں نے دینا چھوڑ دیے، یا دوسری طرف کہیں کہ لوگوں کے مائنڈ یہی بن گئے کہ ہم کچھ نہ کچھ پروفٹ کی طرف ہی ہمارا ذہن ہو۔ تو بہرحال حکم شرع جو آپ کو بتایا۔ اچھا، ایک ضمناً میں بھی سوال کر لیتا ہوں، کچھ لوگ پیسے دیتے ہیں اب لاکھوں روپے میں، کسی کو 10 لاکھ دیے، 15 لاکھ دیے، اس وقت جذبات میں تھے دے دیے، اب جب یکدم سنتے نا سونا بڑھ گیا، چاندی بڑھ گئی، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اب ان کے دماغ میں وہ چلنا شروع، اچھا وہ سامنے والا ایک پیسے بھی نہیں دے رہا، ٹائم بھی گزر گیا،
اب یہ ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ یا آج ڈیل کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر مزید وقت چاہیے تو ہم سونے کے ریٹ پہ واپسی لیں گے، چاندی کے ریٹ پہ واپسی لیں گے، یا فلاں ریٹ پہ لیں گے، کیا کہتے ہیں؟ ایسا کرنا تو جائز نہیں ہے. جب آپ نے قرض دیا ہے تو قرض کے اندر جو چیز دی ہے وہی چیز واپس آئے گی. نوٹ دیا ہے تو نوٹ آئے گا آپ کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سونے کے ریٹ پر نوٹ واپس لیں یا چاندی کے ریٹ کے اوپر جو ہے واپس لیں. اگر آپ نے اس چیز کی طرف جانا ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ پھر آپ سونا ہی اس کو جو ہے وہ دیں، اور سونا بھی زیور کی صورت میں نہیں بلکہ خام مال کی صورت میں، پگھلا ہوا سونا جو ہوتا ہے یا بسکٹ کی صورت میں ہوتا ہے، آپ وہ دے دیں اس کو، قرض بطور قرض دے دیں کہ بھئی یہ 1 تولہ آپ کو جو ہے بطور قرض دیا ہے. اب وہ اس کو بیچ کے اپنی ضروریات زندگی میں استعمال کر لے، اور جب بھی واپسی ہوگا تو وہ 1 تولہ ہی واپس ہوگا. مگر اس میں یاد رکھیں کہ اگر کم ہوگا تو کم میں جائے گا، آپ کے پاس آئے گا سونا ہی بہرحال جو ہے وہ پھر. تو جیسے ابھی ان دنوں میں 2-4 دنوں کے اندر سونا جو ہے وہ کافی نیچے جو ہے وہ آیا ہے، تو ٹھیک ہے. جس نے اگر اس وقت لیا تھا جب جو ہے وہ سونا زیادہ تھا اور اب وہ واپس کرتا ہے تو بالکل وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ سونا ہی واپس کرے گا، وہ چاہے کم قیمت کے اندر ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسی طرح ہی وہ کرے گا. ایک صاحب نے کسی کو اپنا پلاٹ بیچ کر قرضہ دیا، رشتہ داری تھے، پلاٹ بیچ کر قرضہ دیا. اب وہ ٹائم گزر گیا اچھا خاصا، اب وہ تقاضا کر رہا ہے وہی پلاٹ خرید کے مجھے دے دو. میں نے تو تم سے نہ نفع لے رہا ہوں نہ تم سے کچھ اور چیز لے رہا ہوں. اب ان کی یہی لڑائی چل رہی کہ پلاٹ بیچ کر ہی میں نے تمہیں دیا تھا اور پلاٹ زیور میں بھی ہوتا ہے، خواتین میں خاص طور پہ ہوتا ہے. خواتین زیورات جو ہے وہ دے دیتی ہیں تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ اتنا ہی دے دو، اتنا ہی جو دے دو. تو یہ درست نہیں ہے. آپ جو چیز دیں گے، دیکھیں قرض کا سمپل سا اصول ہے کہ قرض ہمیشہ مثلی چیزوں کا ہوتا ہے. یہ مثلی چیزوں سے مراد وہی چیز آپ کو واپسی مل سکے. تو آپ کسی کو بھی اگر مکان جو ہے وہ قرض دیں گے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس نے مکان کا کچھ تھوڑی کرنا، اس نے سیل آؤٹ کرنا اس کو. جب وہ سیل آؤٹ کر دے گا تو ضروری نہیں دوبارہ اس کو وہی مکان طرح کا ملے، وہی مکان نہ ملے. بھائی جس کو بیچے وہ نہ بیچے تو یہ کیا کر لے گا؟ زبردستی اس سے تھوڑی خرید کے آپ کو دے سکتا ہے. تو اس لیے قرض ہمیشہ مثلی چیز کا ہوتا ہے. جیسے سونا خام مال ہے تو بھائی ٹھیک ہے، اگر یہ والا سونے کا پیس نہیں ملے گا تو دوسرا کہیں سے لے کر آپ کو وہ دے دے گا. اسی لیے زیورات کا منع ہے کہ زیور جس ڈیزائن کا آج آپ دے رہے ہیں 20 سال کے بعد وہ ڈیزائن کا زیور دستیاب نہیں ہوگا. تو وہ زیور جو ہے وہ بطور قرض دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. البتہ نوٹ کا کیوں اجازت دیتے ہیں کہ بھئی نوٹ جو آج ہے وہی جو ہے وہ کل ہوگا، یا اس مالیت کا دوسرا ڈیزائن چینج ہوگا لیکن ہوگا تو کرنسی وہی. تو اس لیے ہمیشہ قرض مثلی چیزوں کا ہی ہوتا ہے اور وہی قرض ہوگا اور وہی جائز ہے، اور اس میں بھی اوپر کسی قسم کا نفع نہ رکھنا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کا کوئی اگر ناظرین کرام اگر جائز درست نفع لینا چاہے، آپ اس کی بھی دارالتعلیم سنت سے رہنمائی لے لیں کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور نفع بھی لینا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کے لیے رہنمائی لے لیں. ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ایسے حل بتا دیے جائیں. اور آپ بیسٹ یہی ہے کہ اگر آپ گولڈ ہی کسی کو جو بہنیں اٹھا کے دے دیتی نا یہ لینے مجھے یہی بنوا کے دے دینا، تو یہ نہ کریں. وہ گولڈ کی جگہ خود اس گولڈ کو باقاعدہ سیل کریں، یا اس گولڈ کو وہ ڈلی کی صورت میں لے آئیں. یعنی اس کو توڑوا دیں جسے توڑوانا کہتے ہیں، اور اس کو پیور جو سونا ہوتا ہے تو وہ وزن کر کے آپ کسی کو قرض دے دیں اور اتنا وزن کل کو آپ واپسی لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ ڈالر کی صورت میں دینا چاہیں تو آپ پھر اس کے باقاعدہ ڈالر لیں. آپ نے 10 لاکھ روپے کسی کو دینا ہے تو جو ڈالر ہیں وہ باقاعدہ 10 لاکھ کے لے لیں. اب وہ جتنے ڈالر ہوں گے اتنے آپ کل کو ڈالر لے سکتے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ فزیکل ہونا چاہیے. یہ کیلکولیٹر سے نہیں کہ آج 10 لاکھ کے اتنے ڈالر، کل کو میں اتنے ڈالر واپسی لوں گا، یہ نہیں ہوگا. آپ فزیکل ڈالر لے لیں. ٹھیک ہے، اس میں کچھ آپ کو پیسوں کا نقصان ہو سکتا ہے، کچھ تھوڑا بہت 10 12 15 ہزار روپے اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن کل کو آپ کے لیے یہ جو آج لڑائی پھڈا ہے نا تو اس سے آسانی رہے گی. اور جس کو پتہ چلتا ہے نا میرے حق میں فتویٰ ہے تو وہ پھر مفتیان کرام کی طرف رجوع کرتا ہے. یعنی لیتے وقت تو یہی طے کیا تھا، اس نے بھی کیا تھا. اب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کو نفع جو بن رہا ہے نا تو یہ جائز نہیں نفع، یا جو زیور کا یہ زیور مانگ رہا ہے سامنے سے تو یہ اس کے لیے بنتا نہیں ہے. تو اب میں مفتیان کرام کا سہارا لے لیتا ہوں اور جا کے دارالفتہ سے پوچھوں. ٹھیک ہے، جو رہنمائی ہے اسی پر عمل کرنا ہے، لیکن یہ انداز طریقے نہیں ہے کہ جہاں ہمارا نفع ہو ہم کے بھاگے آ جائیں، اور جہاں ہمارا نفع نہ ہو اور وہاں ہم اس کو کچھ بھی نہ کریں. تو اس طرح کے انداز اپنانے نہیں چاہیے. ہمارا نفع ہو یا ہمارا بظاہر نقصان ہو، جو شریعت کی رہنمائی ہے، جو شرعی احکامات ہے، اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کرنے چاہیے. اللہ پاک ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے. دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت چاہتے ہیں آپ سے. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.